اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، میں زیادہ دوں گا۔ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے، صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، اپنی زندگی میں تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے، گھر میں بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کرنے کا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی ہے نا؟ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سیرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے،
नाक नेमत है, कान नेमत है, आंख नेमत है, हाथ हैं, उंगलियां हैं, पूरे जिस्म में एक एक अज़ू अल्लाह की नेमत है। फिर प्लस उसके अलावा जीने के लिए जो यहाँ पर घर दिया ये नेमत है, ज़मीन पर चलने की ताकत दी ये नेमत है, और सोने के लिए हमें बिस्तर दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया ये नेमत है, रिश्तेदार दिया ये नेमत है, औलाद दिया ये नेमत है, माँ बाप दिया ये नेमत है, अच्छे दोस्त दिया ये नेमत है, इस्लाम दिया ये नेमत है, ईमान पर रखा ये नेमत है, अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किए ये नेमत है। ये हजारों नेमतें हैं। लेकिन अगर तुम चलो तय कर लेते हो कि मैं अल्लाह की सारी नेमतों का एक ही बात दीगरे शुक्र बजा लाऊंगा, ऐ अल्लाह तूने मुझे जुबान दी अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे नाक दी अल्हम्दुलिल्लाह, सब नेमतों का शुक्र करने का अगर किसी ने इरादा कर लिया तो शेख सादी फरमाते हैं तो पहले वो बैठ जाए, उसको अल्लाह ने जो सांसें दी है ना ये सबसे बड़ी नेमत है। एक सांस अंदर जाती है ये नेमत, सांस बाहर निकलती है ये नेमत। अगर तुमने सांस ले लिया निकली नहीं बाहर तो खत्म हो गई तुम्हारी जिंदगी, और सांस निकली अंदर ले नहीं पा रहे हो यहां पर भी जिंदगी खत्म। सांस लेना एक नेमत, सांस बाहर छोड़ना ये एक नेमत। शेख सादी फरमाते हैं और हर सांस नई होती है, पुरानी सांस नहीं आएगी, फिर हर सांस नई है। तो हर सांस के बदले ही तुम अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहते रह जाओगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सांसों के शुक्र पर, बाकी नेमतें वैसी ही रह जाएंगी। सिर्फ सांसों के शुक्र पर तो जिंदगी गुजर जाएगी। मेरे अजीजों, अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। तुम्हें पता है, मैं एक मर्तबा इस चीज को भी पढ़ा था कि अगर तुम्हें सांस खरीद करके लेना पड़ जाए, हॉस्पिटल में जाकर के देखो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो कभी मरीजों को लगाया जाता है कितनी कीमत का होता है, दिन भर में वो कितने सिलेंडर सांस खींचता है। इस एतबार से अगर तुम्हारी जिंदगी 60 साल की हुई और 60 साल तुम्हें ऑक्सीजन खरीद करके लेना पड़ा तो तकरीबन इसकी कीमत जो है कई 100 करोड़ में चली जाती। एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 करोड़ का ऑक्सीजन तुम्हें लग जाता है। तो या क्या ये हर आदमी कैपेबल है अपनी सांसों को पैसे से खरीद सकेगा? और रब्बुल जलाल ने तुम्हारे लिए इतनी आसानियां की हैं कि सांस ऐसा नहीं है कि फलां शहर में मिलती है जाकर के लाएं और फिर खींचें। तुम जहां हो तुम्हारी नाक के करीब हवाएं किया है। उस रब्बे कदीर ने इतनी बड़ी नेमतों से तुम्हें नवाजा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और इसीलिए रब ताला फरमाता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हातिम असम एक बुजुर्ग है, हजरत हातिम खलीफा हारून रशीद के ज़माने के। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में बादशाह ने एक मरतबा उनको तलब किया और पूछा कि कुछ नसीहत कीजिए आप मुझे। वो अक्सर बड़े बड़े उलमा को दरबार में बुलाता और नसीहत हासिल करता। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह से एक सवाल किया कि हारून, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए जिंदगी में और प्यास की शिद्दत ऐसी है कि तुम बिलक रहे हो, अगर तुमको कोई एक गिलास पानी देना चाहे और वो पैसों में देना चाहे और उस आदमी के अलावा किसी के पास पानी नहीं है, तुम ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जंगल में या सहरा में, तो तुम उसको कितने पैसे देकर खरीद सकते हो? एक गिलास पानी वो बहुत बड़ी कीमत लगा रहा है, तुमको अगर बहुत शिद्दत की जरूरत है तो तुम कितना माल दे करके खरीदोगे? खलीफा हारून रशीद ने कहा मैं अपनी आधी सल्तनत भी देने को तैयार हो जाऊंगा एक गिलास पानी, क्योंकि जरूरत है इंसान की, जान बचाना है। तो हातिम असम ने कहा ठीक है, तुम्हें पानी तो मिल गया, कभी ऐसा हुआ तुम्हारी जिंदगी में तुमने पानी तो पी लिया, पेट भरकर पी लिया, पेट भर करके, लेकिन पानी अब निकलता नहीं है, बाहर नहीं निकलता पानी, कोई सूरत ही नहीं है कि तुम्हारा पानी बाहर आए, पेशाब बंद हो चुका है। कोई एक हकीम ऐसा है जो तुमसे ये कहे कि मैं तेरे पेट का पानी बाहर निकाल दूंगा, तो तू उसे कितनी कीमत देगा? हारून रशीद ने कहा उसको भी मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, मेरा पानी निकाल दे। तो हजरत हातिम असम ने फरमाया हारून, तेरी पूरी सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी के बराबर है। अगर न मिले तो आधी सल्तनत, और मिल जाए निकालने के लिए आधी सल्तनत, तो सोच वो रब्बुल जलाल बगैर किसी कीमत के रोज तुझे पिलाता भी है और रोज तेरे से निकालता भी है। कितनी बड़ी नेमत है तेरे लिए। मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे ज्यादा अगर दुआएं सिखाई हैं तो वो शुक्र की दुआएं तलाश कर लेना। ये मेरे मुताले के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ।
آپ روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے. میرے آقا نے سکھایا. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے. کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا. کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا. کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے. اچھا, اور نیند لگ رہی ہے, سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ, لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمد سے ہی شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے. نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے, اس کو خبر نہیں ہوتی, اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا. جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ. شکر ہے اس اللہ کا, تمام تعریفیں اس اللہ کی. بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا, ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے, اس اللہ کا شکر ہے. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیز, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں, ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا. وہ روز تمہیں پہناتا ہے, تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو, پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی, اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی, تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو, آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو, پخانہ ہو جاتا ہے, تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت. اگر پیشاب تمہارا رک گیا, کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے. تمہیں پتا ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس, یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے, اور مشین فلٹر کرتی ہے. دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے, اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے. میرے عزیزو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے. اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے, اور ڈاکٹر ان کو ایک بوتل پانی دیتا ہے, لمیٹڈ پانی پینا, پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو. اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے, چمچ سے پانی پیتے ہیں, ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے. خیر, یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں, لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے. کھا لیا آپ نے, اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے, موت کا سبب بن جاتا ہے. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے. اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। अच्छा, ये तो निकलने वाली बात मैंने किया ना, निकलने वाली बात। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें अगर खाने के लिए भूख ना लगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। खाने की ख्वाहिश होना ये अल्लाह की नेमत है, भूख लगना ये अल्लाह की नेमत है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, भूख लगती नहीं है किसी को तो ये मुसीबत है, खा ही नहीं सकता, बगैर भूख के वो अंदर ले भी नहीं सकता लुकमा। ये रब तबारक व तआला की तरफ से निजाम रखा गया है, वो भूख लगती है वो खाता है। और एक बात मैं बता दूं, एक बड़ी बीमारी है दुनिया की, भूख तो बहुत लगती है, आदमी खाए जाता है लेकिन पेट भरता नहीं, सैराबी नहीं होती, शिकम सैर नहीं होता। ये बीमारी है हैजे की बीमारी। इस बीमारी में हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। हाँ, बड़ा गवर्नर था, जानते हैं, भूख इतनी लगती थी उसको कि एक मर्तबा एक गाय पूरी ज़बह करके भून करके उसको खिलाई गई, पेट नहीं भरा, ख्वाहिश अभी भी बाकी है, भूख अभी भी है, और कुछ खिला दो और कुछ खिला दो। उसको फिर अंडे खिलाए गए, मुर्गियां खिलाई गई, इतना खिलाया गया कि पेट फट गया, पेट फट गया और जहरीला हो गया। आपको क्या मैं बताऊं, पेट 4 लुकमे खाने के बाद, किसी को 10 लुकमे खाने के बाद ऐसा लगता है ना पेट भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया है। ये जो शिकम सैर आपको लगता है ये अल्लाह की नेमत है। कुछ लोगों को ये बीमारी है कि तुम उनको 4 किलो भी अंदर कुछ डाल दो तो यहाँ की जो चाहत है वो नहीं जाएगी, हाँ, ख्वाहिश नहीं खत्म होगी। इसी तरह प्यास लगना अल्लाह की नेमत है, और प्यास का बुझ जाना ये भी नेमत है। सकरात के वक्त में फरमाया गया, करे एक नदी पानी भी उसको पिलाया जाए तो ये हलक नहीं सूखेगा, प्यास बाकी रहेगी, और पानी और पानी और पानी। तुम अंदाजा कर सकते हो, एक गिलास पानी पीने के बाद अगर ठंडक लगी, हाँ पेट भर गया, प्यास बुझ गई, नेमत है अल्लाह की ये। और एक बीमारी ये है कि उसके अंदर एक बाल्टी पानी भी डाल दिया जाए तो हलक नहीं सूखता, प्यास बुझती नहीं है, फिर जुबान चिपकने लगती है, जुबान चिपकने लगती है, हलक सूखने लगता है। ये बीमारी मेरे अजीजों, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म की नेमतें गिना रहा हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभी चंद दिनों कबल मैंने अपने बच्चों के सामने भी एक बात अर्ज किया था। मैं 1-2 साल कबल शायद एक मुताले में था, किसी चीज़ की स्टडी में, एक नई चीज़ मेरे मुताले पे आई थी। एक साहब कई दिनों से वो बीमार रहते थे, उनको होता क्या था, चलते थे तो अचानक टेढ़े हो जाए और ऐसा लगे कि दीवार गिर रही है, रोड पे चले तो ऐसा लगे कि ये गाड़ी मेरे ऊपर गिरेगी। हाँ, ये एक बीमारी है। आप जमीन पर खड़े होते हैं, 2 पैरों से खड़े होते हैं ना, बैलेंस कैसे रहता है तुम्हारा, ये चाहे मोटे हो तगड़े हो लेकिन सीधे तो खड़े रहते हो। और चलते हो तो क्या एक तरफ झुक झुक के चलते हो, कभी इधर कभी उधर नहीं, हवाएं चाहे जितनी भी आए आप सीधे चलते हैं। ये कौन है जो तुम्हारे बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है? सिर्फ 2 टांगों पर तुम्हारे पूरे वजन को किसने कायम रखा है? अगर तजुर्बा करना है तो मिट्टी का एक पुतला इस तरह से चला करके दिखाओ, 2 टांगों पर चला करके दिखाओ, बैलेंस कौन रखेगा? अरे पुतले भी अगर बना करके खड़ा करते हैं कहीं स्टेचू तो उन्हें गाड़ देते हैं, खड़ा नहीं कर पाएंगे। इतना तुम्हारे ही वजन के बराबर 80 किलो का एक पुतला बनाओ मिट्टी का और उसको सिर्फ पैरों पे खड़ा करके दिखाओ, नहीं खड़ा होगा, हवा आएगी गिर जाएगा। तुम्हें हवा क्यों नहीं गिराती? कौन है जो तुम्हें बरकरार रखा हुआ है? आपको मैं बताऊं तो हैरत होगी आप कि कौन सी चीज मेंटेन करती है। पता है आपको कौन सी चीज तुम्हारे जिस्म के अंदर? न तुम्हारे हाथ न तुम्हारे पैर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की नियामतों पर कुर्बान जाओ। एक साहब उन्होंने मुझसे मुलाकात की थी और अपनी बीमारी ये बताई थी कि ऐसा लगता है, तावीज़ भी कराए, दुआ भी कराए, वजीफे भी करवाए, बहुत सारी। एक माहिर दानिश्वर थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मौलाना मसला ये है कि हमारे दोनों कानों के बीच में एक छोटा सा पारा, एक कतरा होता है पारे का, लिक्विड पारा देखें आप, बीपी चेक करने के वक्त जो चढ़ता उतरता है मशीनों पे, उस तरह का एक हल्का सा एक लिक्विड कतरा हमारे दोनों कानों के बराबर बीचों बीच होता है, और वो कतरा है जो पूरे बैलेंस को मेंटेन करता है। वो एक कतरा है, अगर उस कतरे के अंदर जरा बराबर भी इधर उधर हुआ, वो एक तरफ हो गया तो आदमी यूं चलने लग जाएगा, अगर वो इस तरफ हो गया कतरा तो फिर आदमी उस तरफ झुक जाएगा। और ये जल्दी होता नहीं है, वो इतना मजबूती के साथ पूरे इंसानों के जिस्मों को संभाले रखता है। मेरे अजीजों, फिर मैं ये पूछता हूँ, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िब, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ। और एक बात, अजीब अजीब चीजें मैंने देखी, कभी हम गौर नहीं करते ना अपने जिस्म में,
اور اسی لیے میرا رحمان فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا، اس کی رگیں، یہی کافی ہیں اس کے لیے۔ ہاں میرے عزیزو، آج بھی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر کے پھیلا دی جائیں تو 10,000 کلومیٹر تک پھیل جائیں گی، یعنی تقریباً ایک دنیا گھومنے کے برابر۔ اتنی نسیں تمہارے جسم کے اندر ہیں کہ اگر ان کو کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبی ہو۔ کون ہے جو یہ سارا مینٹین کیا ہوا ہے؟ اور ہر نس میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل تک۔ ایک چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، عجیب سی چیز ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بند ہی نہیں ہوتی، اس پر تحقیق کی گئی۔ میرے عزیزو کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے، آپ پلکیں جھپکاتے ہیں نا، آپ کے اختیار میں نہیں، اور بہت ہلکی سی ہے، یوں کیا بند ہوئی، یوں کیا کھول دیا، آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بہت ہلکا اسپرنگ ہے ان پلکوں کے بھی اوپر، باقی سب جگہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں کہ خود سے جو ہے بند ہو رہی ہو کھل رہی ہو۔ کان کیا اس طرح کرتا ہے ہمارا، اٹھ گیا اپنے آپ، بیٹھ گیا اپنے آپ؟ یہ ہلکی سی پلکوں کی جو چمڑی ہے نیچے آتی اوپر جاتی ہے، نیچے آتی اوپر جاتی ہے، کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ہلکا اسپرنگ ہوتا ہے، اگر وہ اسپرنگ ختم ہوا کسی کا تو بلڈوزر سے بھی کھینچ کر کے بند نہیں کر سکو گے۔ ان پلکوں کی چھوٹی سی چمڑی کھینچ کر کے بھی بند نہیں کر سکو گے، وہ بند نہیں ہوگی پھر۔ اسی لیے مردوں کو دیکھو، اگر کسی کی آنکھیں بند نہیں کیا آپ نے موت کے بعد، وہ کھلی رہ گئی، تو پھر آپ گھنٹوں کھینچ کھینچ کے اس کی آنکھ بند کرو، بند نہیں ہوگی، کیونکہ موت کے بعد یہ سارا حصہ ختم ہو گیا۔ اور مرے ہوئے آدمی کو آنکھیں بند ہے اس کی، آپ نے بند کیا، پھر اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی پلکیں اٹھا کر کے دکھا دو، کھول کر کے دکھا دو اس کی آنکھیں، سارے لوگ مل کر کے بھی اس کی آنکھوں کی پلکوں کو کھول نہیں سکے۔ میرے عزیزو، ہے تو بہت ہلکی سی چیز، لیکن تمہیں پتا ہے اس کی معنویت کتنی ہے؟ اس کی معنویت کتنی ہے؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک صاحب کو یہ بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے۔ کیا بیماری تھی؟ کہ پلک جھپک نہیں رہی ہے، بند نہیں ہو رہی ہے، اور بند نہیں ہو رہی ہے تو نیند نہیں آتی۔ جیسے نیند آئے گی تو آنکھوں کا آٹومیٹک بند ہونا ہے، اور آنکھ بند نہیں ہو رہی تو سوئے گا کیسے؟ اور نس ہونے کی وجہ سے وہ مینٹلی ختم ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اب تو شاید مر بھی گیا ہوگا۔ یہ کافی 2-3 سال پہلے کی بات میں، ہم اندازہ بھی نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میرے عزیزو، ہمارے بال جو جسم میں ہیں، ایک رواں بھی اس کا بال کا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں ایک بال بھی نکل گیا تو پھوڑی آ جاتی ہے، اس کی قیمت بتانے کے لیے کہ یہ یوں ہی اللہ نے نہیں دیا تم کو، یوں ہی نہیں۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا تھا، چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اس کے صرف یہ آنکھوں کے اوپر کی بھویں نہیں تھی اور بال کچھ بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈراؤنی لگتی تھی کہ بچے دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ صرف یہ آنکھوں کے بال نہیں تھے، اور وہ چہرہ چھپائی رہتی۔ بہت بڑی ٹیلنٹڈ بچی، پڑھنے میں لکھنے میں ساری چیزوں میں بہت اچھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ چہرہ چھپائی رہتی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اگر ایک بھی چیز ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو انسان کا سارا جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ نے جو چیزیں تمہارے پاس آج دی ہیں، شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور سورہ رحمان آج تم نے سنا ہے، بار بار مولا کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت پر تیرا شکر بجا لاتے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہی میں نے درس قرآن میں بھی سنایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو غنیمت جانو، 3 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جوانی ہے تو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے،